الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدقت یا رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ درود پاک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم۔ آج 15 مارچ ہے اور 2024 جمعہ مبارک الحمدللہ تعالی رمضان المبارک کی برکات ہم سب لوٹ رہے ہیں اور اللہ کے کرم سے مسجد صدیق اکبر میں جلدی آنے کی رب نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ آج اس رمضان کریم کے مبارک جمعہ میں جس ہستی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے ان کے اوپر بڑے احسانات ہیں، اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر بڑا کرم کیا ہے۔ اور پھر یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں، یہ وہ بلند مرتبہ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی شخصیت، اور اللہ رب العالمین نے ان کو بڑی برکتیں عطا فرمائی اور خود انہوں نے پھر امت کے اوپر جو احسانات کیے ان کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اور ویسے بھی یہ بزرگ فرماتے ہیں نا کہ جو شخص احسان کرے تو اس کے احسان کا بدلہ اگر چکا نہیں سکتے تو کم از کم ان کا شکریہ ادا کرنا، ان کا ذکر خیر کرنا، ان کی باتیں کرنا، ان کا تذکرہ کرنا، یہ تو ایک مسلمان کے ذمے ہے نا۔ تو یہ وہ شخصیت ہیں جن کا پوری امت پہ احسان ہے۔ میری مراد حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شخصیت ہیں، اور آپ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ آپ کے امت کے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑی فضیلتیں عطا فرمائیں، بڑی برکتیں عطا فرمائیں۔ یہ خاتون، یہ عظیم الشان ہستی، ان کا مکمل تعارف، ان کی دین کے لیے خدمات، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم اقدس میں ان کی آمد کیسے ہوئی، نکاح کب ہوا، یہ ساری باتیں آج آپ ماہ رمضان المبارک کے اس عظیم الشان جمعے میں آپ سن سکیں گے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ یہ قریش قبیلے سے آپ کا تعلق ہے اور مکہ معظمہ کی آپ رہنے والی ہیں۔ آپ کے والد مکہ مکرمہ کے بہت بڑے تاجر تھے، اور آپ کے انتقال کے بعد یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے والد گرامی جو ہیں جب فوت ہو گئے تو اس کے بعد پورا بزنس، پوری تجارت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنبھالی۔ یہ آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی ہستی ہیں کہ مکہ مکرمہ اسلام کی آمد سے پہلے ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں کے حالات کیسے تھے۔ بت پرستی تھی، حیا نہیں تھی، اور خواتین کے معاملات بھی اچھے نہیں تھے، لیکن اس دور میں، اس ماحول میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں کہ جن کو اہل عرب جو ہے طاہرہ کے لقب سے جانتے تھے۔ اندازہ لگائیں اس وقت بھی آپ کی طہارت، آپ کی نفاست، آپ کا تقوی، آپ کی حیا، اس کے تذکرے مکہ معظمہ کے جو معزز لوگ ہوتے تھے
خواتین ہوتی تھیں ان کے درمیان ہوتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں بھی آپ کی پاکیزگی کو، آپ کے احترام کو اور آپ کی جو نیک نامی ہے اس کو اللہ رب العالمین نے لوگوں میں مشہور کر دیا تھا۔ اپنے والد کے بعد تجارت کو آپ نے ضائع نہیں ہونے دیا، تجارت اتنی اچھی چیز ہے، تجارت کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ مختلف ممالک میں ان کا مال جاتا تھا، وہاں سے مال آتا تھا، مکے کی منڈیوں میں سیل آؤٹ ہوتا تھا، اور اس پورے نظام کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سنبھالتی تھی۔ آپ سوچیں گے کہ کیسے وہ پورا نظام سنبھالا جاتا ہوگا، تو وہ اس طرح تھا کہ آپ کے غلام تھے میسرہ، اور اسی طرح آپ کی خادمہ تھی جو آپ کی دوست بھی تھی حضرت نفیسہ۔ یہ دونوں جو ہیں وہ پورے نظام کو دیکھتے تھے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو آ کے بتاتے تھے۔ اور پھر ان کے ایک چچا بھی تھے، تو مال اور سرمایہ ان کا ہوتا تھا، اور آگے پھر وہ بطور مداربت خدام مقرر کیے جاتے تھے، اور مداربت کے تحت جو ہے وہ سارا بزنس ہوتا تھا، اور پھر اس کا نفع حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچ جاتا تھا۔ حضور فخر عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جوان ہوئے، آپ کا صدق، آپ کی امانت داری اور آپ کا مخلوق خدا میں اور مکہ مکرمہ کے لوگوں میں آپ کی شہرت جب ہوئی، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو یہ مشورہ دیا گیا کہ جو مال شام کی منڈیوں میں جاتا ہے، باہر ممالک میں جاتا ہے، اس کے لیے اگر حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا انتخاب کر لیا جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا، آپ کا مال بھی، سرمایہ بھی اور نفع بھی محفوظ رہے گا، کیونکہ وہ سچے ہیں، امانت دار ہیں، کسی طریقے کا انہوں نے جو ہے وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہے۔ تو آپ کی صداقت اور آپ کی امانت پر پھر رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جو ہے وہ پیغام بھیجا، گزارش کی، عرض کی کہ اگر آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ہمارے ساتھ تجارت کیجئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر معاملے میں، حالانکہ نبی کی عقل بھی کامل ہوتی ہے، نبی کا فہم بھی کامل ہوتا ہے، نبی کا جو منصب ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے، 25 سال سے کم عمر ہے، تو اس وقت آپ تجارتی قافلے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ 40 سال کے بعد نبی بنے ہیں۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ نبی تو آپ کی خود حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ آپ نبی کب بنے، اب کب سے نبی ہیں؟ تو آپ نے خود فرمایا جب حضرت آدم کا خمیر جو ہے وہ مٹی اور پانی کے درمیان تھا، میں اس وقت بھی اللہ کا رسول تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ آپ کی تجارتی ڈیل ہوتی ہے۔ آپ میسرہ جو تھے ان کو خادم بنا کر کہ راستے میں خدمت گزاری کے لیے ان کو بھیجا جائے، تو وہ ساتھ تھے، اور یہ قافلہ تجارت کا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام پہنچے۔ وہاں منڈیوں میں مال سیل ہو رہے تھے، لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے اپنا مال بیچ رہے تھے، جیسا کہ آج کل بھی لوگ ایسا بعض کرتے ہیں، قسمیں اٹھا کے مال جو ہے وہ بیچا جا رہا تھا۔ مختلف جھوٹ بول کے بھی لوگ مال بیچتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے انداز کو حضرت میسرہ دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے کوئی قسم نہیں اٹھائی، کسی طریقے کی جو ہے نا وہ کوئی غلط بیانی نہیں کی، اور اللہ رب العالمین کے توکل پر آپ نے وہ سارا سامان جو مال تجارت تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے، وہ سارا آپ نے وہاں پر بہترین نفع کے ساتھ جو ہے آپ نے سیل آؤٹ کیا۔ آپ واپس آئے، راستے میں حضور علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھا، جناب میسرہ نے مختلف نشانیاں دیکھیں حضور علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے۔ ایک راہب ملا، حضور علیہ السلام ایک درخت کے نیچے، گھنے درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو اس راہب نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟
کہا کہ یہ مال تجارت لے کر آئے ہیں، قریش سے ان کا تعلق ہے، مکہ کے رہنے والے ہیں، ابو طالب ان کے چچا کا نام ہے، عبد المطلب ان کے دادا کا نام ہے، حضرت عبداللہ کے یہ بیٹے ہیں۔ تو وہ ساری باتیں راہب نے جب سنی تو اس کے بعد وہ کہنے لگا یاد رکھیں یہ شخص وہ نبی ہے جس کے بارے میں ہمارے نبیوں نے جو ہے وہ پیغام دیا ہے، ہمیں خبر دی ہے، ہماری کتابوں میں جن کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، یہ وہی آخری نبی ہے۔ کاش کہ میں ان کی اس عمر تک زندہ رہتا کہ جب یہ اعلان نبوت فرمائیں گے، تو یہ اعلان نبوت فرمائیں گے، کیونکہ اس درخت کے نیچے ان لمحوں میں، ان گھڑیوں میں، ان اوقات میں وہی شخص سوئے گا، ہماری کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے، جو اللہ رب العالمین کے آخری نبی ہوں گے۔ اللہ اللہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پھر وہاں سے چلتے ہیں۔ جناب میسرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس تجارتی قافلے میں نے دیکھا جب دھوپ ہوتی تھی تو آپ کی سواری پر بادل سایہ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ اللہ، سایہ کر دیا کرتے تھے بادل، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے شام سے اپنے تجارت کے معاملات سے فری ہو کر، اپنے مال تجارت کو سیل آؤٹ کر کے پھر آپ جب مکہ پہنچتے ہیں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ جب دیکھتی ہیں کہ اس دفعہ معاملہ ہی عجیب ہے کہ پہلے جتنے تجارتی قافلے جاتے تھے ان تمام تجارتی قافلوں سے زیادہ نفع اللہ رب العالمین نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے کو عطا فرمایا۔ کیوں نہ نفع ملتا کہ برکت انہی کے قدموں کا صدقہ ہے، اللہ خیر انہی کے قدموں کا صدقہ ہے۔ یہ تو وہ محبوب ہیں جو خاک پر پیر لگا دیں تو خاک شفا بن جاتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لعاب کو جو ہے وہ شفا کا ذریعہ بنایا ہے۔ وہ برکت کیوں نہ ہوتی، کیونکہ برکتوں کا منبع تاجدار کائنات کی شخصیت ہے۔ تو اس نفع کو دیکھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تجلیات کو دیکھا۔ نبی پاک کے تذکرے پہلے ہی مشہور تھے کہ ایک شخصیت آئے گی جو آخری نبی ہوں گے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت، آپ کی امانت داری، آپ کے حوالے سے جو ہے نا وہ مختلف طہارت، پاکیزگی اور نفاست کے جو ڈنکے تھے وہ پہلے ہی بج رہے تھے۔ اور پھر جناب میسرہ نے جو گواہیاں دیں، اور پھر جو یہ سارا تجارتی نفع تھا، برکت تھی، یہ ساری چیزوں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حالانکہ یہ وہ شخصیت ہیں یاد رکھیں کہ جن کے پہلے شوہر جب انتقال کر گئے، جن سے حضرت حالہ اور حضرت ہند، یہ دو بیٹے تھے جو آگے چل کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا انہوں نے کلمہ پڑھا، صحابی رسول بنے۔ تو مکے کے بڑے بڑے سرداروں کی طرف سے پیغام نکاح تھا، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کسی کے پیغام نکاح کو قبول نہیں کیا۔ جن کی سعادت میں رحمت للعالمین ہوں، جن کی جو ہے نا وہ سعادتوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی برکتیں اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جن کے ازدواجی رشتے نے جڑنا ہو، اللہ پھر وہ کسی اور کے پیغام نکاح کو کیوں قبول فرماتی؟ آپ نے اپنی دوست اور اپنی خادمہ حضرت نفیسہ کو پیغام دے کے بھیجا کہ جائیے حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام لے کے جائیے اور ان سے عرض کیجئے کہ اگر آپ اس بات کو پسند فرمائیں کہ میرے ساتھ آپ کا نکاح ہو تو میرے لیے یہ بڑا اعزاز ہوگا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا یہ پیغام، یہ کان کھول کے میری بات ذرا نوجوان اور اس دور کے جو اپنے آپ کو بڑا ڈیڑھ ہوشیار سمجھتے ہیں وہ لوگ غور سے سنیں۔ یہ پیغام لے کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا پیغام جب حضرت نفیسہ لے کر آئیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیغام پہنچا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام حالانکہ کامل العقل ہیں اور آپ کی فکر جیسی فکر کسی کے نہیں، آپ کے تصور جیسا تصور کسی کا نہیں، آپ کے علم جیسا علم کسی کا نہیں، آپ کے ظرف جیسا ظرف کسی کا نہیں، آپ کے فہم جیسی فہم کسی کی نہیں۔ اس کے باوجود جب یہ پیغام نکاح آیا،
حالانکہ پورے مکہ کی بڑی سردار اور تاجرہ خاتون، متول خاتون جو ہیں، یعنی مالدار خاتون جو ہیں، ان کا پیغام آیا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے اپنے چچا جناب ابو طالب سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، اور مشورے کے بعد پھر میں اس پر بات کروں گا۔ اللہ اکبر! نبی پاک علیہ السلام نہ بھی مشورہ کرتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ درست کرنا تھا، اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ ہونا تھا، کیونکہ نبی پاک کا کوئی فیصلہ اپنی طرف سے ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اعلان نبوت سے پہلے ہو بعد میں ہو، اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈالتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بھی، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اعلان نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھاتا تھا، اور وہ سارے خواب سچے ہوتے تھے۔ جو رات کو آپ دیکھتے تھے وہ آپ کو صبح ویسے ہی وہ سارے معاملات ہو جاتے تھے، اب سچے خواب آتے تھے، ساری باتیں سچی تھی، سچے نبی تھے، اور بچپن اور لمحہ لمحہ سچا تھا، گھڑی گھڑی سچی تھی، آپ کے دن بھی سچے تھے، آپ کی راتیں بھی سچی تھی، آپ کے فیصلے بھی سچے تھے، اور آپ کی باتیں بھی سچی تھی۔ جھوٹ تو تھا ہی نہیں، دھوکہ تو تھا ہی نہیں، فراڈ تو تھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر! تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ کیوں کیا؟ یہ قابل توجہ بات ہے۔ یہ آج جو کہتے ہیں کہ جناب ہم اپنی مرضی سے شادی کر لیں، نہ ابا سے پوچھیں، نہ اماں سے پوچھیں، نہ کسی سے پوچھیں، تو یہ قابل غور بات ہے، پھر پریشانیاں اٹھانا پڑتی۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا جتنے بھی تم ہوشیار ہو اپنے بڑوں سے مشورہ لو، اپنے بزرگوں کی بات کو جو ہے نا اہمیت دو، کیونکہ بزرگ جو بات کرتے ہیں، جو آپ کے فیملی کے اندر سمجھدار لوگ آپ کو مشورہ دیں گے، سیانے مشورہ دیں گے، اس میں برکت ہوگی، اس میں رحمت ہوگی، اس فیصلے کے اندر خیر ہوگی، اس فیصلے کے اندر عنایتیں ہوں گی، اس فیصلے کے اندر اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں بھر دے گا۔ تو یہ غلطی کبھی نہ کریں کہ جناب بڑوں کو بیچ میں آپ رکھیں ہی نہ، بڑوں کی بات آپ سمجھیں ہی نہ، بڑوں کو آپ اہمیت ہی نہ دیں، جنہوں نے آپ کو چلنا سکھایا، جنہوں نے آپ کو بولنا سکھایا، جنہوں نے آپ کو زندگی کے طور طریقے سکھائے، جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ آپ پہ لگا دیا، مجھے ذرا بتائیے، ذرا اپنے دل سے فیصلہ کیجئے، زندگی کا اہم ترین فیصلہ، نکاح کا فیصلہ، اس میں آپ نے سب کو فراموش کر دیا، آپ نے سب کو یوں کر کے آپ نے سائیڈ پہ کر دیا۔ مجھے بتائیے ان کے دل پر کیا گزرے گی، اور پھر آپ اس خاتون کو لا کے ان کے درمیان کیسے بسا سکیں، کیسے آپ پھر اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں کی خوشیوں میں، غموں میں، دکھوں میں کیسے ان کے ساتھ کھڑے ہو سکیں گے؟ اگر انہوں نے قبول نہ کیا، اگر وہ قبول کر لیں تو پھر تو آپ کی قسمت ہے، قبول نہ کیا تو آپ کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، کانٹوں کی سیج ہو جائے گی، انگاروں کا راستہ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے، اپنے بڑوں کو اہمیت دیں، اپنے فیصلوں میں ان کو ساتھ رکھیں، وہ نکاح کا فیصلہ ہو، وہ کوئی جگہ خریدنے کا فیصلہ ہو، وہ کوئی بھی بڑا فیصلہ ہو، تو یہ بڑے ساتھ ہوں گے تو آپ کے فیصلے برکتوں سے بھر جائیں گے، ورنہ بڑی آزمائش ہے۔ زندگی کے جو یہ خوشیاں ہوتی ہیں یہ تو چند دنوں کی ہوتی ہیں، پھر وہی نارمل لائف آ جاتی ہے، اور نارمل لائف پھر گزارنا وہ ایک ایک لمحہ صدیوں کے برابر پھر لگتا ہے، پھر آنکھوں کے آنسو بہ بہ کے آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، پھر کمر دوہری ہو جاتی ہے اس درد کو، اس دکھ کو، اس تکلیف کو اٹھا کے۔ لہٰذا اپنے آپ کو محتاط رکھیں، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سمجھدار رکھیں، اپنے آپ کو ان بڑے فیصلوں میں کبھی بھی تنہا نہ ہونے دیں۔ یہ تنہائی مار دیتی ہے، یہ تنہائی پھر گمنامی میں ڈال دیتی ہے، پھر راستے کاٹتے ہیں، پھر در و دیوار پھر چیخ چیخ کر کانوں کے اندر وہ آوازیں کستی ہیں، پھر ان آوازوں کا شور بندے کا دل جو ہے نا وہ چیر دیتا ہے، پھر بیماریاں لگتی ہیں، زخم پڑتے ہیں، دردیں پڑتی ہیں، پھر قریب بھائی کھڑے نہیں ہوتے، پھر قریب باپ کی شفقت نہیں ہوتی، پھر قریب چچا تایا نہیں کھڑے ہوتے۔ لہٰذا سمجھدار بنیے اور اپنے آپ کو کبھی بھی ایسی حماقت کا شکار نہ ہونے دیجیے کہ جس کے اندر آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کے اکیلے کھڑے ہو جائیں اور آپ ایک ڈرامائی اور فلمی زندگی سے متاثر ہو کر کہیں کہ نہیں جی میں تو سب سے لڑ لوں گا،
نا میاں ایسا نہ کرنا۔ حضور فخر عالم علیہ السلام نے الغرض یہ آپ کو ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو نور ملتا ہے وہ وضاحت کر کے آپ کو بتاتا ہوں مسجد صدیق اکبر میں آنے کی، تاکہ برکات ملیں آپ کو۔ جو نوجوان ہیں بالخصوص اپنی زندگیوں کو سنوارنے والے بنے، اپنی زندگیوں کو کامیاب اور آئیڈیل زندگی بنانے والے بنے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی برکتیں پانے والے بنے۔ نبی پاک جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے تمہارے دن بھی روشن ہو جائیں، راتیں بھی روشن ہو جائیں، اور تمہارے تعلقات اور رشتے بھی روشن ہو جائیں۔ یہ ہمارا مقصد ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصود نہیں ہے۔ تو حضور فخر عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے جناب ابو طالب نے فوراً جو ہے نا وہ اس فیصلے کو قبول کرنے کا مشورہ دیا۔ اب اس میں جب مشورہ اپنے خاندان کے ساتھ وہ مطابقت کرتا ہے تو اس کی پھر برکت ہوتی ہے، اس پیغام کو قبول کر لیا جاتا ہے، اور پھر حضور فخر عالم جانے کائنات علیہ السلام کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، کروڑوں اربوں لا تعداد سلام ہو حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر، اللہ ان کی قسمت پر، اس مقدس رشتے پر یہ رشتہ جڑ جاتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایک آئیڈیل زوجہ اور کائنات میں آنے والی تمام مسلمان عورتوں کی بہترین رہنما، حضرت رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض گزار ہوتی ہیں، آقا یہ تمام مال و جائیداد، یہ تمام غلام، یہ تمام کنیزیں، میرا جو کچھ بھی سرمایہ ہے، میری زندگی کی جتنی وراثت ہے، جو جمع پونجی ہے، یہ سب کچھ آپ کے قدموں میں پیش ہے۔ اس کی مالکن اب میں نہیں ہوں، اب اس کے مالک آپ ہیں۔ آپ اس کو چاہیں، جہاں چاہیں، جیسے چاہیں صرف کریں۔ اللہ اللہ، دنیا کے اندر ایک لاڈ پیار سے پلی ہوئی خاتون جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اور شوہر اگر اس کی جو ہے نا وہ تمام تر سہولتوں کو پورا نہیں کر پاتا تو وہ تانے دیتی ہے، اس کا باپ بھی تانے دیتا ہے، اس کے گھر کے باقی رشتہ دار بھی جھگڑا ہو جائے تو تانے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، لیکن یہ کتنی عظیم الشان خاتون ہیں، انہوں نے اتنے امیر گھرانے میں اپنی آنکھ کھولی، انہوں نے سرمایہ دیکھا، سرمایہ دار والد کے گھر میں پیدا ہونے والی خاتون جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مقدس میں آتی ہیں تو یہ حرم کے اندر کیسی تاریخ رقم کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی خدمت بھی کر رہی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ کسی خادمہ سے کپڑے آپ کے دھلوا دیے جائیں یا جھاڑو لگا دیا جائے، کھانا پکا کے پیش کیا جائے، نہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ حضور پاک علیہ السلام کے در دولت پر جب سعادتیں ملتی ہیں تو سعادت کی قدر بھی کی جاتی ہے، جب برکات ملتی ہیں تو برکات کی قدر بھی کی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آنے کے بعد حضور کی خدمت بھی کی، گھر کے اندر آپ نے صفائی کا کام بھی کیا، حضور پاک کو کھانا بھی پکا کے پیش کیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی جو ہے وہ ایک بیٹے کے علاوہ جتنی اولاد ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ حضرت قاسم بن محمد عطا فرمائے، حضرت عبداللہ بن محمد عطا فرمائے، حضرت زینب بنت محمد عطا فرمائیں، حضرت رقیہ بنت محمد عطا فرمائیں، حضرت ام کلثوم بنت محمد عطا فرمائیں، حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ زاہدہ زکیہ متقیہ سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ اس لیے نبی پاک جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبہ زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں، مجھے کسی زوجہ پر اتنا رشک نہیں ہے جتنا رشک حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے حضور بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کو جب بھی حضرت
حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی یاد آتی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور پاک رو پڑتے جب بھی یاد آتی۔ فرماتی ایک دفعہ ایک بوڑھی خاتون آئی اور وہ اپنی لاٹھی کے سہارے پر نبی پاک کے بارگاہ میں پہنچی تو حضور اپنے بستر پر سے اٹھے، اس عورت کو عزت کی جگہ پر بٹھایا، اس کی باتیں سنی، دیر تک گفتگو سنتے رہے، اور پھر جب وہ جانے لگی تو اس کو تحفے دیے، اور پھر نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں حضور یہ عورت کون تھی؟ ان کو آپ نے بڑی اہمیت دی ہے، تحائف بھی دیے ہیں، عزت بھی کی ہے، جب وہ گئی ہیں تو آپ افسردہ ہو گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ یہ خاتون میری زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی ہیں، یہ جب بھی ان کے پاس آتی تھیں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان کو تحائف پیش کیا کرتی تھیں، ان کو تحفے پیش کیا کرتی تھیں۔ تو آج جب یہ آئی ہیں تو مجھے خدیجۃ الکبریٰ کی یاد نے رلا دیا ہے۔ اتنی محبت، اتنی محبت، وہ محبت حضور پاک نے کیوں نہ فرماتے زندگی وفا کے ساتھ گزار دی۔ نبی پاک علیہ السلام کی 25 سال کی عمر تھی جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ شادی ہوئی۔ حضور پاک علیہ السلام کا قدم قدم پر ساتھ دیا۔ 40 سال کی عمر میں جب اعلان نبوت ہوا، اللہ اکبر، سب سے پہلے حضور علیہ السلام پر جب وحی غار حرا میں نازل ہوتی ہے، نبی پاک علیہ السلام کا وجود پسینے سے شرابور ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ پاس موجود ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ عرض کرتی ہیں آقا آپ پریشان نہ ہوں، اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑی شان عطا کی ہے، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو یتیموں کے کام آتے ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ کے در پر دکھی آئے تو سکھ پاتا ہے، اللہ آپ کو ہر لمحہ رحمتوں سے نوازے گا۔ اللہ اللہ۔ پھر وہ گھڑی شروع ہوئی کہ جب نبی پاک نے کہا کہ اللہ ایک ہے، میں رب کا رسول ہوں، اس وقت سب سے پہلے بغیر کسی دلیل کے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو حضور پاک علیہ السلام کے ہمراہ کھڑا کرنے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ اپنا مال سارے کا سارا، اللہ اکبر، سرمایہ دار خاتون، غلاموں کو خریدنے پہ مال صرف ہو رہا ہے، حضور پاک علیہ السلام کی دین کی ترویج میں مال صرف ہو رہا ہے، یہاں تک کہ صرف ایک جوڑا پہننے کا باقی رہ گیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا سب کچھ حضور پہ فدا کر دیا، اپنے ارمان، اپنی راتوں کی نیندیں، اپنے دن کا سکون، سب کچھ رحمت للعالمین کے اوپر قربان کر دیا۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ اللہ اللہ۔ پھر وہ گھڑیاں آئیں 7 ہجری کو کہ جب مکے کے قریش نے بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ ہوا، شعب ابی طالب میں رہنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اللہ، ایک مکے کی سردار کی بیٹی، تاجر کی بیٹی، تاجرہ خاتون اب اس گھاٹی کی طرف چل رہی ہیں جہاں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، پتے اور گھاس جو ہے وہ کھائی جا رہی ہے، اور وہاں 3 سال تک، ایک لمحہ نہیں، ایک گھڑی نہیں، ایک شب نہیں، 3 سال تک حضور پاک علیہ السلام کے ہمراہ یہ سعادت مند خاتون رہی، یہ خوش نصیب خاتون رہی، حضور پاک علیہ السلام کے ہمراہ گھڑی گھڑی اور لمحہ لمحہ نبی پاک علیہ السلام سے ایک ہی بات کی، حضور آپ اپنے آپ کو جو ہے ہمارے حوالے سے آپ کبھی پریشان نہ ہونا، اللہ کے دین کے لیے جتنی قربانی اٹھانا پڑی ہم اٹھانے کو تیار ہیں، ہم آپ کے مشن میں آپ کے ساتھی ہیں، ہم کانٹے بچھائیں گے تو کانٹوں پر بھی ہم چلنے کو تیار ہیں، ہمارے وجود کا ایک ایک قطرہ بھی اگر بہہ گیا تو ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ خاتون تھیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ اللہ۔ حضور بڑی محبت کرتے تھے،
25 साल तक हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम मुबारक की बरक़ात हज़रत खदीजतुल कुबरा ने पाई हैं। 25 साल की उम्र, यानी 25 साल का अरसा ये हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहिरी हयात और इनकी ज़ाहिरी हयात में ये सिलसिला ज़ौजियत का जारी रहा। ये सादत किसी को भी हासिल नहीं है। और उन 25 सालों में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। अंदाज़ा लगाएं, 25 साल की उम्र में निकाह हुआ और फिर 50 साल तक आप हज़रत खदीजतुल कुबरा इनका निकाह साथ था, उनकी हयात भी थी, तो आपने निकाह नहीं फरमाया। इतनी मोहब्बत, इतना एहतराम और इतना प्यार था हज़रत खदीजतुल कुबरा के साथ। और 3 साल वहाँ घाटी में गुजरे, पहाड़ पे गुजरे, गार में गुजरे, जहाँ पर खाने को कुछ नहीं था, वहाँ पर बीमार हैं तो दवाई नहीं थी, और ये लोग वहाँ पर हुजूर पाक के साथ रहे। बिलाखिर 10 हिजरी को, यानी हिजरी नहीं, 10 सने नबुव्वत को जो है, यानी जब 10 साल ऐलान नबुव्वत को हो गए तो फिर वो मुआहदा भी ख़त्म हो गया और वापस आ गए। और उस दौरान फिर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका विसाल मुबारक हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, हुज़ूर फ़ख्र आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये पहली ज़ौजा हज़रत उम्मुल मोमिनीन जब आखिरी लम्हे होते हैं, आप जब बीमारी आपसे बरकत लेने आती है तो मक्के के सरदारों ने भेजा, गौर से सुनिएगा, दीन के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियाँ इन लोगों ने दी है। मक्का मुअज़्ज़मा से जो बड़े बड़े सरदारों ने पैगाम भेजा कि आप एक सरदार की बेटी हैं, अब मालदार शख्स की बेटी हैं, हम चाहते हैं कि आप अगर दुनिया से फौत हो जाएं तो आपका जनाजा बड़े धूमधाम से जाए और यहाँ से जो है ना वो तमाम लोग आपको सलामी दें, एहतराम करें। तो आपके लिए एक ही शर्त है कि आप हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दें, इसी दुनिया में जो है ना अपना हाथ उठा लें। अल्लाह अकबर। वो पैगाम जब आप तक पहुंचा तो आपने एक ही बात कही, तुम क्या समझते हो मैंने ऐसे ही कलिमा पढ़ा है, मैंने हुजूर पाक पे बरसते अनवार को पाया है, जान रहमत अलैहिस्सलाम की बरक़ात को पाया है, हुजूर फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कितने महबूब हैं, इन तमाम लम्हों को मैंने पाया है, मैं कैसे उनको छोड़ दूँ। तुम मेरे जनाजे में आओ या ना आओ, मेरे लिए हज़रत मोहम्मद ही काफ़ी हैं, मेरे लिए हुजूर फ़ख्र आलम ही काफ़ी हैं। अल्लाह अकबर। और फिर वो आखिरी लम्हे थे मेरे दोस्तों, कायनात आलम को ये मोहसना इस्लाम छोड़ के जा रही थी कि जिनके बारे में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक दफ़ा गार पर मेरे लिए खाना लेकर, खाना बर्तन में डालकर हज़रत खदीजतुल कुबरा आईं तो मेरे पास जिब्राइल अमीन मौजूद थे। हज़रत जिब्राइल मुझसे कहते हैं, या रसूल अल्लाह, एक खातून आ रही हैं आपके पास खाना लेकर, उनको मेरा सलाम भी कहें और उनको कहें रब भी आपको सलाम कह रहा है। कैसा नसीब पाया है उम्मे फातिमा ने, उम्मुल मोमिनीन ने, हज़रत खदीजतुल कुबरा ने कितना नसीब पाया है कि रब सलाम भेज रहा है। जिब्राइल जो फरिश्तों के सरदार हैं वो सलाम भेज रहे हैं। और फिर हज़रत जिब्राइल अमीन ये भी कहते हैं, अल्लाह अकबर, हज़रत खदीजतुल कुबरा के लिए पैगाम ले आए। हुजूर, हज़रत खदीजतुल कुबरा के बारे में अल्लाह ने कहा है कि उनको मोतियों वाले महल की खुशखबरी दे दो कि रब ताला ने हज़रत खदीजतुल कुबरा के लिए मोतियों वाला महल तैयार कर रखा है, जिसमें कोई शोर नहीं होगा, जिसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह, मेरी बहनों, अगर चाहती हो कि माशर हज़रत खदीजतुल कुबरा के साथ हो, अगर चाहती हो कि क़यामत हज़रत खदीजतुल कुबरा के साथ हो, अगर चाहती हो कि क़यामत में जब जन्नत में जाओ तो उनकी सवारी के पीछे पीछे जाओ, तो फिर उनके किरदार को अपनाना पड़ेगा, उनकी सच्चाई को अपनाना पड़ेगा, उनकी तहारत को अपनाना पड़ेगा, उनके तकवे को अपनाना पड़ेगा, उनके ज़ुहद को अपनाना पड़ेगा, उनकी सखावत को अपनाना पड़ेगा, उनके इश्क रसूल को अपनाना पड़ेगा।
اپنی ذات کو فدا کرنا ہوگا ان کے راستے پر، تو پھر یہ دنیا بھی تمہارے لیے پرامن ہوگی، یہ دن بھی تمہارے پرامن ہوں گے، تمہارے گھروں میں بھی برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، عنایتیں آئیں گی۔ جب آخری لمحے تھے تو یہ سعادت مند خاتون ہیں، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو آواز دی، اللہ حضور فخر عالم علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ عرض کرتی ہیں حضور گزارش ہے، میری زندگی کے آخری لمحے ہیں، سانس کی مالا ٹوٹنے والی ہے، ایک خواہش ہے کہ آپ میرے چہرے کے سامنے بیٹھ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور فخر عالم علیہ السلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ کہتی ہیں میں چاہتی ہوں میری زندگی کی آخری سانسیں آپ کو دیکھتے دیکھتے گزریں، میری روح آپ کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ فدا ہو جائے، اور آپ کے لیے جو ہے میں اس لمحے یہ چاہتی ہوں کہ اس لمحے میں یہاں سے اس طریقے سے جاؤں کہ میری نگاہ آپ کے چہرے پر پڑ رہی ہو اور یہ سانسیں ٹوٹ رہی ہوں۔ اور دوسری گزارش، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، میں نے آپ کے حرم میں وقت گزارا ہے، کبھی کوئی کسی وقت کوئی لمحے میری آواز یہ ہوتی ہے، سعادتیں یہ ہوتی ہیں، اصل زندگی کہ اپنے ساتھی سے جدا ہو رہی ہیں، اپنے سر کے تاج سے جدا ہو رہی ہیں، تو عرض کر رہی ہیں کہ حضور کبھی کوئی لفظ اونچا ہو گیا ہو تو مجھے آپ معاف فرما دیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنی خوش نصیبی ہے، کتنی بڑی برکت اور لمحے ہیں، اور پھر عرض گزار ہوتی ہیں۔ یہ جو پوری زندگی حضور پاک علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، آپ نے چاروں سے بے انتہا محبت فرمائی، چاروں پر شفقت فرمائی، لیکن جو شفقت حضرت فاطمہ الزہرا پر کی وہ انہی کا حصہ تھا، ان کو جگر کا ٹکڑا کہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آخری لمحے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ حضور یہ میری 4 بیٹیوں کا خیال رکھنا، لیکن یہ فاطمہ چھوٹی ہیں، مجھے بڑی پیاری ہیں، ان کا چہرہ آپ سے ملتا ہے، ان کی چال ڈھال اور گفتار و کردار آپ سے بڑا ملتا ہے، ان کا بڑا خیال رکھنا۔ زندگی بھر حضور پاک نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو یاد رکھا، دنیا چھوڑ کے چلی گئی۔ اپنے ہاتھوں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو قبر میں جنت المعلا کے اندر خود جو ہے وہ دفنایا۔ اللہ اکبر، کروڑوں اربوں سلام ہوں حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کے مزار پر انوار پر، اور ان کے صدقے ہماری ماؤں کا بھلا ہو، ہماری بیٹیوں کا بھلا ہو۔ یہ رمضان المبارک میں یہ اس پہلے جمعے میں اس لیے ذکر کر رہے ہیں کیونکہ 11 رمضان آپ کے وصال مبارک کا دن ہے، آپ نے دنیا کو چھوڑا ہے، تو ان کی روح کو یہ خراج پیش کرنے کے لیے یہ گفتگو کی ہے۔ آپ بھی 11 رمضان کو ان کے لیے فاتحہ دلائیں اور مسجد صدیق اکبر کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ مسجد صدیق اکبر ایک ہی مشن لے کے چل رہی ہے، ہم اپنے بڑوں کے نقش قدم پر آ جائیں، ہماری بہنیں امہات المومنین کے نقش قدم پر آ جائیں، سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر آ جائیں، اور ہمارے جتنے بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، یہ سب کے سب صحابہ کرام اور اہل بیت کے نقش قدم پر آ جائیں۔ مسجد صدیق اکبر دھوم دھام سے الحمدللہ اس کا کام چل رہا ہے، مسجد انتظامیہ بھرپور کوششیں کر رہی ہے، دن رات ایک کر رکھا ہے، اور الحمدللہ عید کے بعد یہاں پر درس نظامی کی کلاسیں شروع ہونی ہیں، تو بھرپور آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اوپر کافی سارا کام ابھی باقی ہے، کارپیٹ ڈلنے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، پنکھے لگنے ہیں، واٹر کولر لگنا ہے، یہ تمام کام جو ہیں، سولر سسٹم ہے، یہ تمام کام کرنے ہیں۔ جمعہ ہے، رمضان ہے، اور رمضان میں صدقات بڑھ جاتے ہیں، مہربانی کریں، کوشش کریں۔ مکہ پاک میں آپ کے لیے دعا ہے، آپ ضرور آج کم از کم 1000 روپیہ، 500 روپے، جتنی توفیق ہے آج ضرور چندہ دیں، کم از کم جو ہے 1 لاکھ سے زیادہ چندہ ہونا چاہیے جمعے کا، کیونکہ رمضان کا جمعہ ہے۔ مہربانی کیجئے، کوشش کیجئے، ہمت کیجئے، تاکہ یہ تمام کام جو ہیں وہ جلدی جلدی پورے ہوں۔ اس پوری مسجد کو
پورے جامعہ کی بلڈنگ کو یہ سولر سسٹم پر کنورٹ کرنا ہے، کیونکہ بجلی بہت مہنگی ہو چکی ہے اور وہ ایک خطیر رقم جو ہے اس پر لگے گی، 25 لاکھ سے زیادہ کا خرچہ ہے۔ آپ سب کوشش کریں اور جامعہ کو مکمل کرنے میں، اوپر کے کام مکمل کرنے میں آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ اور یہ رمضان المبارک لاکھوں لاکھ جو ہے وہ اجر بڑھ جاتا ہے رمضان میں۔ آپ نے اگر زکوٰۃ دینی ہے تو آپ جامعہ کو دے دیں، حاجی منیر احمد میانہ صاحب کو جمع کرا دیں، عشر جو ہے آپ نے دینا ہے تو مدرسے کے لیے آپ جمع کروا دیں، اگر ابھی تک جمع نہیں کروایا تو آپ ضرور خیر اور برکت پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذکر میری بہنوں نے سنا ہے اس پر ضرور عمل کریں گے، بھائی بھی عمل کریں گے، اور اس ویڈیو کو آپ لے کر اپنے گھروں میں بچیوں کو، بہنوں کو ضرور سنائیں، تاکہ ہمارے معاشرے میں حیا، غیرت، حمیت اور پاکیزگی اور طہارت کا دور دورہ ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں مجھے بھی ملیں گی، آپ کو بھی ملیں گی۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔